اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے سلسلہ وار اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف ائمہ علیہم السلام کی قصہ ولادت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے، کہ جس کے ذریعے سے ان ائمہ علیہم السلام کی عظمت، منزلت اور وہ مقام کے جو خداوند متعال نے ان کو عطا کیا ہے، وہ مقام کی کسی حد تک معرفت ہم حاصل کر سکیں۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے قصہ ولادت کو پیش کیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے قصہ ولادت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج جس ہستی کے قصہ ولادت کو پیش کرنے کا ارادہ کیا، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا ایک خاص تعلق ہے مجھ سے اور آپ سے، جس کا ایک خاص رشتہ ہے ہم سے، کہ جس کے وجود کے سبب سے ہمارا وجود ہے، جس کے وجود کے سبب سے بلائیں ہم سے ٹلی ہوئی ہیں، کہ جس کے وجود کے سبب سے قیامت رکی ہوئی ہے، کہ جس کے وجود کے سبب سے خداوند متعال دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، کہ جو ہمارے وقت کا امام ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ کے قصہ ولادت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ روایت بیان کر رہے ہیں جناب شیخ طوسی اپنی کتاب الغیبہ میں، اور راوی ہے ابی عبداللہ المطہری۔ یہ بیان کر رہے ہیں جناب حکیمہ خاتون سے، جناب حکیمہ کون؟ بنت محمد ابن علی رضا علیہ السلام، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی اور امام علی نقی علیہ السلام کی بہن اور امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی، ان سے جو ہے وہ روایت کی جا رہی ہے کہ بیان کرتی ہیں قالت بعث علی ابو محمد، یعنی ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے بلوایا، کب؟ کہ جب 255 ہجری تھی، سنہ 55 و 200 فی النفس من شعبان یعنی 15 شعبان کی رات تھی، اور اس رات جو ہے امام نے میری جانب اپنے غلام کو بھیجا اور مجھے بلوایا۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئی، امام نے کہا کہ یا عمہ اجعل لیلۃ، یعنی امام نے پیغام بھجوایا اپنے غلام کے ذریعے سے جناب حکیمہ خاتون تک۔ روایات سے محسوس ہوتا ہے کہ جناب حکیمہ خاتون کا گھر امام کے گھر سے کچھ فاصلے پہ موجود تھا، سامرہ میں تھا لیکن کچھ فاصلے پہ تھا۔ پیغام بھجوایا کہ یا عمہ اجعلی لیلۃ افطارک عندی، کہ آج کی رات اپنے افطار کو، کیونکہ روزے سے تھیں، آج کی رات اپنے افطار کو، شعبان کے دن میں ویسی روزے کی ایک اہمیت ہے، آج کی رات اپنے افطار کو ہمارے گھر میں قرار دیجئے، ہمارے ساتھ قرار دیجئے۔ فإن اللہ عز وجل یُوَسِّرُکِ بِوَلِیِّہ وحجتہ علی خلقہ، کہ عنقریب خداوند متعال انتظام کرے گا کس چیز کا؟ اپنے ولی کا انتظام کر رہا ہے، اپنے خلیفہ کا انتظام کر رہا ہے۔ وخلیفتی من بعدی، کہ جو میرے بعد خدا کی جانب سے مخلوقات کے اوپر کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ بس بیان کرتی ہیں جناب حکیمہ خاتون کہ جیسے ہی میں نے پیغام سنا تو ایک دفعہ خوشی کی لہر دوڑی اور انتہائی خوش ہوئی، میں نے جو ہے وہ چادر اوڑھی، اور چادر اوڑھنے کے بعد جو ہے وہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کی جانب جانے لگی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، وہو جالس فی صحن دار، وہ امام علیہ السلام اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے چاہنے والے آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ جیسے ہی میں داخل ہوئی، امام نے جو ہے وہ امام سے گفتگو، امام نے کہا کہ جعلت فداک یا سیدی الخلف ممن ہوا۔ جیسے ہی میں داخل ہوئی تو امام سے سوال کیا کہ اے میرے سردار، میری جان آپ پہ قربان، یہ بتائیں کہ کون ہے جس کے ذریعے سے یہ خلیفہ آنے والا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا من سوسن۔ سوسن جو تھا وہ جناب نرجس خاتون کا ایک نام تھا، آپ کو روایات میں سوسن کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، کہا کہ سوسن سے جو ہے وہ یہ ولادت ہونے والی ہے۔ بس بیان کرتی ہیں کہ میں اس کمرے میں گئی، اس غرفے میں گئی کہ جہاں جناب سوسن یعنی جناب نرجس خاتون موجود تھیں، اور یہاں تک کہ وقت گزرا، میں نے نماز کا وقت آیا، صلیت المغرب والعشاء، مغرب عشاء کی نماز پڑھی، میرے سامنے جو ہے وہ کھانا آیا، کھانا تناول کیا، یہ تمام معاملہ ہوا، لیکن ابھی تک کوئی ولادت کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ اور بیان کرتی ہیں کہ اسی رات میں جناب سوسن کے ساتھ جو ہے وہ ان کے غرفے میں ہی میں نے رات بسر کی اور میں وہاں پہ سو گئی۔ کہتی ہیں کہ بس ایک جو ہے وہ نیند کی کیفیت تھی جو میرے اوپر طاری ہوئی، اور سونے کے بعد بس میرے ذہن میں ایک خیال چل رہا تھا، کیونکہ
ذہن جو ہے وہ اس جانب ایک مشغول ہے، اس ذہن اس بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ آج وہ رات ہے کہ جس دن اگلے امام کی ولادت ہونے والی ہے، تو ایک ذہن اس کی خوشی میں مشغول تھا اور اس سبب سے بہت زیادہ نیند نہیں آ سکی۔ بیان کرتی ہیں کہ رات کا وقت آیا اور میں رات کے پہر، کیونکہ تہجد کے لیے تہجد گزار ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جتنی سیرت ہے یہ بات بہت واضح دکھائی دیتی ہے، نماز پنجگانہ، تہجد، اپنے روزے جیسے روزے افطار کیا، تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو بیان کرتی ہیں کہ میں جو نماز شب کے وقت اٹھنے کا میرا وقت تھا اس سے تھوڑا پہلے اٹھ گئی، کیونکہ آج جو تھی وہ خاص رات تھی۔ فصلیت صلاۃ اللیل، اور میں نے رات کی جو تہجد کی نماز کو ادا کیا، حتی بلغت الی الوتر، یہاں تک کہ میں نماز وتر تک پہنچی، جو نماز شب کی آخری 3 رکعتوں میں سے ایک رکعت ہے۔ اور بیان کیا کہ جیسے ہی اس لمحے تک پہنچی، فوثبت سوسن فزعتن، جناب سوسن جو ہیں وہ ایک دفعہ بے چین ہوئی اور ان کو پریشان ہو کے وہ بیٹھی، اور جو ہے وہ پریشانی کا عالم تھی جناب سوسن۔ بیان کرتی ہیں لیکن ابھی تک کچھ ایسے ولادت کے آثار نہیں ظاہر اور رونما ہوئے، یہاں تک کہ وہ گزرنے لگا، یہاں تک کہ صبح کاذب آ گئی، اور جیسے ہی صبح کاذب آئی تو بیان کرتی ہیں فتداخل قلبی شک، اب کیونکہ صبح کا وقت قریب تھا، امام نے کہا کہ آج کی رات وہ ہے کہ جس دن ولادت ہونے والی ہے، تو میرے قلب کے اندر معمولی سا شک آیا امام کی بات کی وجہ سے، من وعد ابی محمد کے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ وعدہ ہوگا بھی نہیں ہوگا، ہلکا سا شک کی کیفیت آئی۔ تو بیان کرتی ہیں جیسے ہی میرے قلب میں کیفیت آئی، میرے دل میں یہ خیال آیا، فنادنی من حجرتہ لا تشکی، جناب حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے آپ کو ندا دی کہ اے پھوپھی اماں شک نہ کیجئے، کأنکی بالعمر بالساعة، کأنکی بالعمر الساعة، بس کچھ لمحے گزریں گے کہ یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اور پھر بیان کرتی ہیں کہ قد رأیتہ انشاءاللہ، کہ ان قریب آپ اس امر کو خدا نے چاہا تو دیکھیں گی، اور کہتے ہیں کہ اس بات کے اوپر کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام سے، یہاں تک کہ معاملہ گزرا۔ اور بیان کرتی ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے گھر کی جانب واپس گئی، اس کے بعد میرے دل میں اس بار کہتی ہیں شرمندگی تھی، وعنا خجلا، دل میں شرمندگی تھی، شرم و حیا تھی کہ میں نے کیوں اس خیال کو اپنے دل میں، میرے دل میں یہ خیال آیا۔ یہاں تک کہتی ہیں کہ میں واپس گھر آئی جب صبح کا وقت ہوا نماز کا، اور جیسے ہی میں اپنے گھر میں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ دروازے کے اوپر ہی جناب نرجس خاتون موجود ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ کیفیت متغیر ہو رہی ہے، جس طریقے سے ولادت کے وقت جو ہے وہ کیفیت ایک خاتون کی متغیر ہوتی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے سوال کیا، حل تحسین شیئا، کہ کس ہی چیز کو آپ محسوس کر رہی ہیں، یعنی ولادت کے آثار کو کیا محسوس کر رہی ہیں؟ تو جناب نرجس خاتون نے جواب دیا، نعم یا عم انی لاجد امرا شدیدا، میں بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ ولادت کے امر کو گویا محسوس کر رہی ہوں۔ شہزادی نے ان کو آسرا دیا، کہا کہ لا خوف علیک انشاءاللہ تعالی، بالکل یہ وہ وقت ہے کہ جو، یعنی آپ اندازہ لگا لیں، صبح صادق سے لے کے صبح کاذب سے لے کے صبح صادق کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس درمیان میں تمام معاملہ اور مکالمہ چل رہا ہے۔ یہاں تک بیان کرتی ہیں کہ میں جناب نرجس خاتون کے سرحانے آ کے بیٹھ گئی، اس انداز سے جس انداز سے ایک خاتون دوسری خاتون کے پاس وقت ولادت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بیٹھنے کے بعد ان کے اوپر ولادت کی کیفیت طاری ہوئی، اور یہاں تک فَإِذَا أَنَا بِوَلِيِ اللَّهِ، وہ تمام کیفیت روایت نے بیان کی جو ایک خاتون کے اوپر ولادت کے وقت آتی ہے۔ پس جیسے یہ منازل گزری، میں نے کیا دیکھا، انا بولی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میرے سامنے اللہ کی حجت تھی، ملتقیا اعظم مساجدہ، عجیب ہے واقعا، کیا دیکھا کہ بچے کی ولادت ہو چکی ہے، اللہ کی حجت میرے سامنے ہے، لیکن کیفیت کیا ہے کہ اپنے مساجد، یعنی وہ اعضاء کہ جو سجدے میں ہوتا ہے ان کو زمین پہ لگایا ہوا، یعنی حالت سجدہ میں ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے اس کیفیت کو دیکھا تو میں نے بچے کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد جو اپنی گود میں رکھا، تو کہتی ہیں فَإِذَا هُوَ نَظِيفٌ مَفْرُوغٌ مِّنْهُ، جب ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، ابھی میرے اپنے جملہ، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے اوپر مختلف گندگیاں ہوتی ہیں جو شکم مادر سے اس کے اوپر لگ کے آئی ہوتی ہیں، لیکن شہزادی کیا کہنی ہے کہ یہ بچہ بالکل صاف ستھرا اور تمام
غلاظتوں سے بالکل پاکیزہ تھا. اور روایت بیان کرتی ہیں کہ پس امام حسن عسکری علیہ السلام نے ندا دی مجھے. فنادنی ابو محمد علیہ السلام یا اماں حلمی، اے پھوپھی اماں بچے کو میرے پاس لائیے. ببنی بیان کرتی کہ میں آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں نے پیش کیا. اس کے بعد جیسے امام نے گود مل گیا فاخرج لسانہ فمسح علی عینہ، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زبان کو نکالا اور آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ مس کرنا شروع کیا. جیسے ہی زبان کو مس کیا بچے نے فوراً آنکھوں کو کھولا. ثم ادخلہ فی فیہ فحنکہ، اور جو ہے وہ زبان کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ یعنی حضرت حجت علیہ السلام کے منہ مبارک میں قرار دیا. ففی اذنہ، کانوں پہ اپنی زبان کو پھیرا. واجلسہ فی راحتہ الیسریٰ، اور جو ہے وہ امام کو اپنی گود میں لے لیا. اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ یا بنیہ انطق بقدرت اللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کی قدرت سے بولیے. جناب عیسیٰ کی ولادت کے بعد جناب عیسیٰ نے بولا، وہ ایک معجزہ. اسی انداز سے یہ معجزہ ہمیں مختلف ائمہ علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد دکھائی دیتے ہیں. کیا کہا کہ اللہ کی قدرت سے بولیے. فاستعاذ ولی اللہ، شہزادی بیان کرتی ہیں جو اللہ کے ولی تھے امام حضرت حجت نے اس عالم میں کہ جب ابھی ولادت کو کچھ ہی دقیقے گزرے ہیں، کیا کیا، فوراً جو ہے وہ اعوذ باللہ کہنا شروع کیا من الشیطان الرجیم. وافتتحا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھی اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. کون سی سورہ مبارک ہے؟ قصص کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6. کیا کہ نرید وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے ان کے لیے ارادہ کیا ہے کہ جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے. یعنی گویا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ اس آیت کا اب میں وہ ہوں کو جو اس آیت کا مصداق ہے، مصداق اکمل ہے اور بارز ترین مصداق ہے. یعنی خداوند متعال میرے ذریعے سے مستضعفین کو، کمزوروں کو طاقت عطا کرے گا، ان کو دنیا کا وارث قرار دے گا. وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، امام پڑھ رہے ہیں ان آیات کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین پہ جو ہے وہ قدرت دی. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَمِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. امام علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کی. اس کے بعد صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجا. وعلی امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین کی ذات کے اوپر یعنی امام علی علیہ السلام کے اوپر درود بھیجا. والائمۃ واحدا واحدا، اور ایک ایک کر کے تمام ائمہ علیہ السلام کے اوپر درود بھیجتے گئے، یہاں تک حتی انتہا الی ابی، یہاں تک کہ اپنے والد گرامی علیہ السلام کی یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچے اور ایک ایک کے اوپر جو ہے وہ درود اور سلامتی بھیجتے جا رہے تھے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان کو واپس جناب نرجس خاتون کو دیا. یا عمہ ردیہ علی امی حتی تقر عینہا، کہ اے والد گرامی اس بچے کو ان کی ماں تک پہنچا دیجئے یہاں تک کہ ان کی ماں کو ان کا دیدار کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھنڈک ملے. روایت بیان کرتی ہے کہ یہاں تک جو ہے وہ ابھی تمام وقت کون سا ہے؟ صبح کاذب سے لے کے صبح صادق کے درمیان. بیان کرتی ہیں کہ یہاں تک کہ صبح ثانی، فجر ثانی ہوئی یعنی صبح صادق ہوئی. فجر کا وقت ہوا، کہتی ہے میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد تعقیبات میں مشغول ہو گئی. اب دیکھیں کس انداز سے ہمیں سیرت کے اندر تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. نماز کا اہتمام، تعقیبات کا اہتمام، یہاں تک کہ الی ان طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا. یعنی نماز کی تعقیبات میں نے جاری رکھے یہاں تک فجر تمام ہونے کا وقت ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ وداع لیا اور رخصتی لی امام حسن عسکری علیہ السلام سے اور اپنے گھر پہ واپس آ گئی. کہتے 3 دن بعد میں واپس آئی. واپس جو ہے وہ گھر میں آنے کے بعد میں نے چاہا کہ میں جو ہے ولی خدا کی یعنی امام حجت کی زیارت کروں. لیکن کہتی ہیں جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی اور اس کمرے میں داخل ہوئی کہ جو جناب نرجس خاتون کا غرفہ تھا، تو کہتے ہیں لم ارا اثرا ولا سمعت ذکرہ، میں نے کوئی بچے کے آثار نہیں دیکھے. جو ابھی تمام واقعہ پیش آیا تھا وہ مجھے نہیں دکھائی دے رہا تھا. تو میں نے چاہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس چیز کو پوچھوں وہ بچہ کہاں ہے، لیکن کہتی ہیں کہ فاستحیات ان ابدا بسؤال، مجھے شرم محسوس ہوئی، حیا آئی کہ میں جو ہے اس انداز سے بڑھ کے سوال کروں. فبدأنی، کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، میں نہیں کر پا رہی تھی، ایک روب تھا، ہچکچاہٹ تھی. امام علیہ السلام نے خود جو ہے وہ اس گفتگو کا آغاز کیا
اور بیان کیا کہ ہوا یا عما فی کنف اللہ و حرزہ، اے پھوپھی اماں، یہ جو بیٹا ہے یہ خدا بند متعال کی حفاظت میں ہے، خدا کے حرز میں، خدا کے حجاب میں ہے، وغیب ہی، اور خدا بند متعال کے غیب میں ہے، اس کے پردے میں ہے، حتیٰ یأذن اللہ لہ، یہاں تک کہ خدا بند متعال اس کو اذن دے۔ اور پھر بیان کرتی ہیں امام علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ فَإِذَا غَيَّبَ اللَّهُ شَخْصِي وَتَوَفَّانِي، کہ جب خدا بند متعال مجھے لوگوں سے جدا کر لے اور میری وفات کا وقت آ جائے، میرے انتقال کا وقت آ جائے، میری شہادت ہو جائے، وَرَأَيْتَ شِيعَتِي قَدْ اخْتَلَفُوا، اور آپ دیکھیں وَرَأَيْتِ شِيعَتِي قَدْ اخْتَلَفُوا، آپ دیکھیں کہ شیعہ جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں، فَخْبِرِ الثُّقَاةَ مِنْهُمْ، تو جو ان شیعوں کے اندر فقات ہوں گے، جو ہمارے باوثوق افراد ہوں گے، آپ ان تک اس خبر کو پہنچائیے گا، آپ ان کو بتائیے گا کہ آپ نے ولادت کا مشاہدہ کیا ہے، آپ بتائیے گا اس روایت کو، یہ تمام قضیے کو آپ ان کے سامنے پیش کیجیے گا۔ اور جو شہزادی پیش کرنی ہے جناب امام کے صحابی کی خدمت میں، لیکن کہتی ہیں وَلْيَكُنْ عِنْدَكِ وَعِنْدَهُمْ مَكْتُومًا، لیکن خیال رکھیے گا ایک بات کا، کیا کہ یہ بات جب آپ ان تک پہنچائیں تو اس بات کو چھپا کے رکھیے گا، یہ اس کو آشکار نہ کیجیے گا، کیونکہ اس روایت سے اور مختلف روایات سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے حالات بہت سخت تھے، اس زمانے کے حالات آسان نہیں تھے، کس طریقے سے اس امر کو چھپایا جا رہا ہوگا، کیونکہ امام زمانہ کی ولادت جو ہے وہ اس طریقے سے کھل کے نہیں کی گئی تھی، بس خاص اصحاب کو امام کا دیدار کرایا گیا تھا۔ فَإِنَّ وَلِيَ اللَّهِ يُغَيِّبُهُ اللَّهُ عَنْ خَلْقِهِ وَيَحْجُبُهُ عَنْ عِبَادِهِ، کہ یہ خدا کی حجت وہ ہے کہ جس کو خدا بند متعال اپنے پردے میں، غیبت میں جو ہے وہ قرار دے گا اپنی مخلوقات سے، اور جو ہے وہ پردے میں قرار دے گا اپنے بندوں سے۔ فَلَا يَرَاهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَدَّمْ لَهُ جِبْرَائِيل فَرَسَهُ، اور یہ معاملہ یہاں تک چلتا رہے گا، اس کو کوئی نہیں دیکھے گا یہاں تک کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب جبرائیل جو ہے وہ آپ کی سواری کو تیار کرنے والے ہوں، آپ کے سامنے سواری کو پیش کرنے والے ہوں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ وہ امر ادا ہو سکے کہ جو امر ہونے والا ہے۔ اس انداز سے ہمیں یہ واقعہ دکھائی دیتا ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کا واقعہ ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہمیں خود امام کی عظمت دکھائی دیتی ہے، امام کا بلند مقام دکھائی دیتا ہے۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ہر لمحے ہماری زندگی میں امام کی یاد کو تازہ رکھ، اور ہمیں وہ لمحات نصیب فرما، اتنی حیات نصیب فرما کہ امام کے ظہور کو دیکھ سکے، امام کے رقاب میں دشمنان خدا کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو امام کے حکم سے قربان کر سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔